الحمد لله رب العالمين. معبد نے کہا تھا حضور کا حلیہ بتاتے ہوئے رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک شخص دیکھا جو بڑا صاف ستھرا ابلج الوجہ، اس کا چہرہ چمکتا تھا. ہاں بھائی، ہمارے یہاں میلا کو چلا رہنے کو بزرگ ہی سمجھا جاتا ہے، بلکہ بالکل ہی کپڑے اتار دیتے کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے. ایسی حماقت ہے، ایسی حماقت ہے کہ کپڑے اتار دیے بڑی پہنچی ہوئی سرکار. پنجاب نے تو جھوٹا نبی برداشت کر لیا، جھوٹے پیر کیسے برداشت نہیں کرے گا. ہاں، میلا کو چلا رہنا کوئی بزرگ ہی نہیں بھائی. ہمارا نبی ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا ہے، کبھی آپ کے جسم پر کپڑے پر میل کا ذرہ نہیں ہوتا. میل آپ کے آتا ہی نہیں تھا، میل تو ہمارے لیے آپ کے میل نہیں آتا تھا. تو رجلا ظاہر الوضاء، صاف ستھرا صاف ستھرا. ابلج الوجه، چمکتا چہرہ. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ تھا. عظیم الہامہ، سر حسین بڑا. رجل الشعر، بال گھنگریالے کان کی لو تک. يجاوز شعره شہمة اذنيه اذا وقر، کان کی لو تک، سفر میں شانوں تک، عام زندگی میں کان کی لو تک. اور سر کست اللحیہ، داڑھی بڑی حسین اور وزنی، بھاری داڑھی، گھنی داڑھی سینے پر پھیلی ہوئی تھی. لحیتی ہی کثافہ، میری ہلکی داڑھی ہے، گھنی داڑھی. اب سر میں داڑھی میں سر میں کپڑا سفید بال رہے. 63 برس کی عمر تک. آپ کے زندگی 63 سال 4 دن ہے. 63 سال 4 دن محرم سفر کے لحاظ سے، اور 61 سال 2 مہینے اور 23 دن ہے جنوری فروری کے لحاظ سے، اور 22,330 دن اور 6 گھنٹے ہیں ایام کے لحاظ سے. اس میں غار حرا میں جو پیغام ملا اس سے لے کر دنیا سے جانے تک کا جو وقت 23 برس، وہ ہے 8,156 دن. تو فرماتے ہیں لحیتہ کثافہ، داڑھی گھنی خوبصورت. کنگھی کرتے ہوئے دائیں طرف سے پہلے کنگھی کرتے تھے، پھر بائیں طرف سے کرتے تھے. اور انہیں فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا، کنگھی کرتے ہوئے مانگ نکالنے کی کوشش نہیں فرماتے تھے، بالوں کو سیدھا ہی کنگھی فرماتے تھے. کبھی مانگ نکل آتی تو پھر اسے چھیڑتے بھی نہیں تھے، اسے نکلا ہی رہنے دیتے تھے. اور وہ درمیان سے نکلتی تھی، نہ دائیں سے نہ بائیں، نہ ادھر نہ ادھر، بیچ میں تھی. جب مانگ نکلتی تو اس میں سے بھی نور کی شعائیں چمکتی نظر آتی. مشرب اللون، گال آپ کے گلابی چمکدار. واسل جنین، ماتھا کشادہ. ازج الحواجب، ابرو گول کماندار. من غیر کرنے، یہاں بال کوئی نہیں تھے. فی عینیہ داش، آنکھوں میں چمک، سیاہ کالی آنکھیں، پتلی سیاہ، باہر سفیدی. اشکل، بیچ میں سرخ ڈورے. انجل، چمکتی نورانی. اہدب، پلکیں دراز. اور اکحل، سرما لگی ہوئی بغیر سرمے تو سرما کی آنکھ تھی. اور ادعش، اشکل، اہدب، اکحل، احور سفیدی انتہائی سفید، پتلی انتہائی سیاہ، بیچ میں سرخ ڈورے. یہ آپ کی آنکھوں کا حسن تھا. اور پھر فرمایا لم تعبہ سجلا، موٹا نہیں تھا کہ بدصورت ہو جائے. لم تجری به ثقلا، ایسے پتلے نہ تھے کہ بے روگ نظر آئیں. وسیم قسیم، وسیم تھے قسیم. وسیم کسے کہیں؟ جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرتا ہو. جتنی دفعہ دیکھو جس شخص کا حسن ہر دفعہ دیکھنے سے زیادہ ہو جائے اس کو عربی میں وسیم کہتے ہیں. اور یہ وسیم دنیا میں ایک ہی آیا، بس ایک، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قسیم سے قسیم، قسیم کسے کہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین نظر آئے. ہم کہتے ہیں اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناک ایسا حسین نہیں، ماتھا ایسا حسین نہیں. قسیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ دیکھو، ناک دیکھو، ہونٹ دیکھو، پلکیں دیکھو، ابرو دیکھو، بھویں دیکھو، ماتھا دیکھو، گال دیکھو، تھوڑی دیکھو، داڑھی دیکھو، سر دیکھو، بال دیکھو، بازو دیکھو، ہاتھ دیکھو، ہتھیلی دیکھو، انگلیاں دیکھو، ناخن دیکھو، پشت دیکھو، کمر دیکھو، پاؤں دیکھو.
جس کا ایک ایک انگ حسن کا پیکر ہو اس کو عربی میں قسیم کہتے ہیں. تو اما ام المعبد نے کہا وسیم قسیم، میں کیا بتاؤں، وسیم تھا، قسیم تھا، لم تعبه سجلا لم تجری به ثقلا، يتلألأ تلألؤ القمر ليلة البدر انور المتجرد، جسم نورانی، جسم نورانی، بعید ما بین المنکبین، چھاتی بڑی چوڑی، عریض الصدر، سینہ بھی چوڑا اور کندھوں کا درمیانی فاصلہ بھی زیادہ، زخم القرابیس، جوڑ بڑے مضبوط، رہبر راہا، ہتھیلی بڑی کشادہ، سخاوت اور دلیری کی نشانی، شکن الکفین والقدمین، ادھر ہتھیلی کے اوپر کی طرف گوشت پر، رگیں نظر نہیں آتی تھیں، سائل الاطراف، انگلیاں بڑی مخروط تھی، لمبی حسین تھی، طویل الذنبین، بازو بھی لمبے تھے، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، ایسا نہیں کہ پیٹ ادھر جائے چودھری ادھر جائے، سینہ اور پیٹ برابر تھا، اور سب القط، آپ کا سیدھا کٹ تھا، سیدھا، ایسے ٹیڑھی کنڈلی ہو، ٹیڑھے بازو ہو، سیدھا سرو قد درمیانہ تھا، لیکن ایک معجزہ تھا، لمبے سے لمبے قد کا آدمی جب ہمارے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تو ہمارے نبی کا قد اونچا ہو جاتا، دوسرے کا نیچا ہو جاتا. کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے لمبا نظر نہیں آیا کبھی بھی، کبھی بھی، ہمیشہ آپ لمبے نظر آتے، ہمیشہ آپ لمبے نظر آتے، اور آپ اپنی نظریں جھکا کے رکھتے تھے، کبھی نظر نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسے دیکھتے تھے، یہاں سے جل نظر الملاحظہ. میں لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ نقل نہیں اتار سکتا، لفظ کا ترجمہ یہ ہے. کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے، جب آپ کی آنکھ اٹھتی تھی تو ایسا نور نکلتا تھا کہ وہ سارے نظریں ایسے جھکا لیتے، کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، صرف دو آدمی اس وقت آپ کے چہرے کو دیکھ سکتے تھے، ابو بکر اور عمر، بس باقی سب ایسے ہو جاتے تھے. مجلس میں بیٹھنے کا یہ انداز تھا، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے کرتے یوں ہاتھ ہلاتے رہتے تھے، یہ سیدھا ہاتھ، یہ انگوٹھا، ہتھیلی سیدھی، انگوٹھا الٹے ہاتھ کا، اس کو آپس میں ایسے مارتے رہتے تھے، ایسے مارتے تھے. دوران تقریر اپنا ہاتھ اتنا بلند کرتے تھے، بس کبھی آپ نے مکے نہیں لہرائے، کبھی آپ نے آستینیں نہیں چڑھائی، کبھی یوں نہیں کیا، بڑے اطمینان اور وقار کے ساتھ آپ بات فرماتے اور دوران گفتگو بس اتنا آپ کا ہاتھ بلند ہوتا. ہمارے خطیب تو مکے مارتے نا آگے ممبر پر اٹھا تھا، ایسا ایسا بے اعتدال میرا نبی نہیں، جتنی مرضی اب بس آپ کا ہاتھ کتنا اٹھتا تھا بس، اور آپ کی بات میں شفقت ہوتی تھی، شفقت، محبت غالب ہوتی تھی. اوے تم ایسے ہو، یہ کبھی آپ نے نہیں، اوے بے نمازی ہو، اوے سود خور ہو، اوے زانی ہو، کبھی آپ نے ایسا خطاب نہیں. برے سے برا بھی آیا ہے، آپ کے پاس محبت کے پھول لے کر گیا.